عبارت آج کے سبق کی حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ سے لے کر باطل 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 تک سمجھ آ رہی۔ یہاں پر ایک مسئلہ بیان ہوا، امام شافعی نے 2 دلیلیں دی ہیں اور امام اعظم نے ایک دلیل دی ہے، پھر امام شافعی کی دونوں دلیلوں کا رد کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ مسئلہ صورت بولو عاقلہ بالغہ آزاد عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں امام شافعی اور امام اعظم علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاقلہ بالغہ آزاد عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح نہیں کر، عاقلہ بالغہ آزاد عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ کیا شافعی کا کیا موقف ہے؟ ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی دلیل، آپ فرماتے ہیں کہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین، آپ سے روایت ہے، آپ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل۔ آپ نے حضور نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جو اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کرے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کرے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو 3 مرتبہ باطل قرار دیا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ باطل قرار دیا۔ تو اس کے نکاح کو حضور کا 3 مرتبہ باطل 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 قرار دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عاقلہ بالغہ آزاد عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح نہیں۔ دوسری دلیل حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ دلیل نمبر 2 حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا لا نکاح، حضرت امام ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں۔ کون راوی ہیں؟ امام ابو موسیٰ اشعری، آپ روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا لا نکاح الا بولی، الا بولی، نہیں ہے نکاح مگر ولی کے ساتھ، نہیں ہے نکاح مگر سمجھ آ رہی؟ دوسری امام شافعی کی دلیل آپ فرماتے ہیں حضرت امام ابو موسیٰ اشعری حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں حضور نے کیا فرمایا لا نکاح الا بولی۔ اس حدیث پاک کی راویہ حضرت ام المومنین ہے اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت امام ابو موسیٰ اشعری۔ پاک سے بھی پتہ چلا کہ عاقلہ بالغہ آزاد عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تو تھا، حضرت امام شافعی کا، امام شافعی کا کیا موقف ہے؟ عاقلہ بالغہ آزاد عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، پھر آپ نے اس پر 2 دلیلیں پیش کی، ایک ام المومنین والی اور دوسری حضرت ابو موسیٰ اشعری والی، سمجھ آ رہی؟ اور آپ کی حدیث یہ والی حدیث پاک متن میں موجود ہے ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل، اور یہ والی حدیث پاک لا نکاح الا بولی۔ آپ نے دونوں حدیثوں سے ثابت کیا کہ عاقلہ بالغ آزاد عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ اب حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عاقلہ بالغہ آزاد عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل آپ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حتیٰ بولو حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، اگر مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے تو وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے ایسے زوج سے جو پہلے کا غیر ہو، ایسے شوہر سے جو پہلے کا، سمجھ آ رہی؟ یہاں تک کہ وہ کون نکاح کرے؟ عورت نکاح کرے ایسے زوج سے، ایسے شوہر سے جو پہلے کا غیر ہو۔ اب امام اعظم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر تنکحہ یہ قرآن پاک کا خاص ہے، کتاب اللہ کا، اور اس خاص پر عمل کرنا واجب ہے، خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ خاص معنی کیا ہے؟ کہ وہ عورت نکاح کرے، وہ عورت نکاح کرے۔ اب امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر نکاح کی نسبت عورت کی طرف ہے، نکاح کی نسبت نکاح کی نسبت عورت کی طرف کرنا کہ وہ عورت نکاح کرے ایسے شوہر سے جو پہلے کا غیر ہو، یہ نہیں ہے ترجمہ کہ وہ مرد نکاح کرے، سمجھ آ رہی؟ کیا ہے ترجمہ؟ یہاں تک کہ وہ
عورت نکاح کرے ایسے شوہر سے جو پہلے کا غیر ہو. سمجھ آ رہی؟ اب اس آیت کریمہ کے تنکیحہ کی نسبت یعنی عورت نکاح کرے، نکاح کی نسبت کس کی طرف ہوئی ہے؟ اب عورت کی طرف نکاح کی نسبت کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عاقلہ بالغ آزاد عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر سکتی ہے. حدیث پاک ایک طرف قرآن پاک کی ہے. امام اعظم کی دلیل سمجھ آ گئی. امام شافعی کی دلائل کا امام اعظم علیہ الرحمہ رد کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر وحید یا قیاس آ جائے تو کتاب اللہ کے حکم کے اندر تبدیلی کیے بغیر تطبیق دینا ممکن ہو تو سب پر عمل کریں گے، ورنہ کتاب اللہ پر باقی ہمیں چھوڑ دیں گے. اب کتاب اللہ کے مقابلے میں کیا آ گئی ہے؟ حدیث پاک. کیا آ گئی ہے؟ حدیث پاک میں کیا ہے کہ نکاح، قرآن پاک میں کیا ہے کہ نکاح کر سکتی ہے. سمجھ آ رہی؟ اب ان کو تطبیق دینا ممکن نہیں ہے، تطبیق دینا ممکن ہے. سمجھ آ رہی؟ تو کیا کریں گے؟ خبر وحید کو چھوڑ دیں گے، کتاب اللہ پر عمل کریں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر وحید آ گئی ہے، تطبیق دینا ممکن نہیں ہے، تو حدیث کو کیا کریں گے اور کتاب اللہ پر عمل کریں گے. ایک دلیل کا رد. دوسری دلیل، دوسرا اصول یہ ہے، یاد رکھیے گا اصول حدیث. سمجھ آ رہی؟ حدیث کا اصول عمل ہوگی وہ روایت کے جو راوی کے اپنے عمل کے خلاف ہو. مطلب ایک شخص نے حدیث روایت کی ہے، اس کا اپنا عمل اس حدیث کے خلاف ہے، اس کا اپنا عمل اس حدیث کے، تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ متروک ہوگی. وہ حدیث کیا ہوگی؟ متروک ہوگی. اب امام اعظم فرماتے ہیں کہ ام المومنین نے جو حدیث روایت کی ہے نا، ام المومنین نے جو حدیث پاک روایت کی ہے، آپ کا اپنا عمل اپنی حدیث کے اپنی روایت کے خلاف ہے. آپ کا اپنا عمل اپنی روایت کے کیسے؟ آپ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر کرا دیا. ان کی بیٹی کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر، تو راویہ کا اپنا عمل اپنی روایت کے خلاف ہے، تو یہ روایت کیا ہو گئی؟ متروک العمل. یہ روایت کیا ہو گئی؟ متروک العمل. اس کو چھوڑا جائے گا، اس پر عمل نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی؟ امام اعظم کا موقع واضح ہوا. عاقلہ بالغ آزاد عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح. پھر آپ نے دلیل دی قرآن پاک سے. پھر امام شافعی کی دونوں دلیلوں کا ترجمہ دیکھیں آگے. ترجمہ اسی طرح سے مراد یہ کتاب اللہ کے خاص کی تیسری مثال، اللہ کا فرمان حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے ایسے شوہر سے جو پہلے کا غیر ہو. خاصن، یہ تنکیہ کیا ہے؟ خاص ہے. فی وجود النکاح من المرأتی، وجود النکاح من المرأتی، عورت کی جانب سے نکاح کے پے جانے میں، عورت کی جانب سے نکاح کے پے جانے میں. فلا یترک العمل بہ، پس اس پر عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا. بما، اس روایت کی وجہ سے، اس رویہ جو روایت کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایما امرأتن، کوئی بھی عورت ناکحت وہ نکاح کرے، نفسہ اپنا، بغیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، تو پھر کیا؟ فنکاحہا باطل باطل باطل، اس کا نکاح حدیث پاک کی وجہ سے تنکیہ پر عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا، قرآن پاک پر عمل کو چھوڑا جائے گا. حدیث پاک کو چھوڑ دیا جائے گا اور قرآن پاک پر عمل کیا جائے گا.